میں آپ کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک قصے ہیں، ایسے ہزاروں ہیں یار، کہ حضور کے وفاداروں نے حضور کے لیے یہ قربانیاں، اور صرف جان کی نہیں، کون سی قربانی نہیں دی۔ شادی کی پہلی رات حضور نے کہا تھا کوچ کرو، تو حنظلہ، حضرت حنظلۃ الغسیل کے بارے میں آپ نے سنا نا، وہ اپنا سامان اٹھا کے چل پڑے تھے۔ ایک طرف صحابہ کی راہ ہے کہ شادی کی پہلی رات پہ اگر حضور بلائیں تو بھاگ آؤ، اور ایک طرف ہماری راہ ہے کہ ابھی شادی ہوئی بھی نہیں ہے پھر بھی اتنا ناچ رہے ہیں، جوئے اور راتی جوگوں میں جناب تاش کے پتے، جوؤں کی محفلیں، نشہ، چونا گیری، دور دور کی ہوٹلیں بک کر کے وہاں نعوذ باللہ طرح طرح کے گندے معاملات، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو ہماری شادی میں برکت ہو۔ کس منہ سے مولوی صاحب دعا کرے؟ مولوی صاحب تو خود اوپر کے منہ سے دعا کرتا ہے، اس لیے کہ آپ مولانا صاحب کو بینڈ باجے والے سے زیادہ اہمیت دو گے، کہ باجا والا تو 1 مہینے پہلے بک کیا جاتا ہے، اور مولوی صاحب 1 ہفتہ بھی نہیں لگتا۔ مولوی صاحب فلاں ٹائم میں نکاح ہے، آگے پڑھا دینا مولوی صاحب۔ مولوی صاحب رجسٹر لے کے گھومتے رہتے ہیں، کیوں؟ وہ بارات ابھی پٹاخے پھوڑ رہی ہے، ابھی ناچ رہی ہے، ابھی یہ کر رہی ہے، ابھی انتظار کرو۔ یہ حال ہو گیا دن۔ ہاں دوسرے مذہب کے لوگ ہم سے کہتے ارے صاحب مولانا صاحب آپ کیوں نہیں کہتے؟ ہم کیا کس منہ سے کہیں کہ یہ قوم تو بے لگام ہو گئی ہے، اپنے اماموں کی سننے تیار نہیں ہے، بیچارے امام بھوکے مر رہے ہیں، وہ کیا حال کریں گے، وہ کیا ماحول بدلیں گے؟ الا ماشاء اللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ سب امام لوگ اگر بول دیں تو اس کی بیچارے کی چھٹی کرنے کے لیے تیاری ہونے لگے۔ ایک نئی ٹیم ہوگا، دوسرا امام رکھیں گے، صاحب بہت الگ الگ باتیں کرتا ہے یہ، مقرر کے ساتھ تو کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو کہ دوبارہ تقریر مت کراؤ، کڑوا بولتا ہے صاحب، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سچائی ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں صرف یہ کہتے ہوئے، یہ میں نے آپ کو قصہ سنایا، ایسے کئی قصے میں نے آپ کو سنایا کہ صحابی نے اپنی آنکھ کی روشنی دے دی کہ حضور کا وصال ہوگا۔ میں نے آپ کو سنایا کہ صحابی نے شادی کی پہلی رات جنگ کے لیے تیار ہو گئے، سارے ارمانوں پر پانی پھیر کے کہ حضور کی مرضی ہے۔ صحابہ نے، میں نے آپ کو بتایا، صحابہ نے قبلہ بدل دیا کہ حضور کی مرضی ہے، صحابہ نے گھر چھوڑ دیا کہ حضور کی مرضی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں نے رشتہ داریاں توڑ دی کہ حضور کے لیے رشتہ داری توڑ دی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنے کا آرڈر آیا ہے، اور ہم کر کیا رہے؟ حضور کو چھوڑ دیں گے مگر اپنا ناچنا نہیں چھوڑیں۔ حضور کی سنت کا مذاق تو بن سکتا ہے، لیکن ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ۔ میں کن کن ہنگاموں پر بات کروں؟ اگر آپ کو محب رسول بننا ہے صحیح معنوں میں، تو آپ کو کم سے کم اتنا کرنا ہوگا، کم سے کم کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے اس کام سے رسول ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے یا آپ سے ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جس سے جو رسول کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ جو بھی کام خدا نہ خواستہ حادثاتی طور پر ہو جائے ایسا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہوں، تو میرے رسول نے اس کی بھی ترکیب بتائی، فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرو، توبہ کرو، اور پھر اس کے ساتھ کچھ نیکی کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرو گے تو اللہ پاک تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔